یا رب تجھ پر چھوڑ دیا سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت اہم بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی ہم کسی انسان کے بارے میں ایسی باتیں سن لیتے ہیں نا جو وہ حقیقت میں کرتا ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم کسی کے بارے میں الزام لگا دیتے ہیں، کسی پر بہتان باندھ دیتے ہیں، بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے ہم یہ سب کر دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اگلا اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہ رہا ہے یا نہیں بولنا چاہ رہا۔ اگر وہ نہیں بول رہا تو سمجھیے اس نے اپنے رب پر چھوڑ دیا، اور پھر رب کا جو انتقام ہوتا ہے، رب جو بدلہ لیتا ہے نا، اللہ پاک، اللہ اکبر، اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، بڑی بے آواز ہے اللہ پاک کی لاٹھی۔ اور جانتے ہو، یہ جو ہم الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں نا، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں ایک انسان پر۔ قرآن پاک میں رب کریم فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں کہ جو لوگ مومن عورتوں اور مومن مردوں کو اذیت دیتے ہیں نا، اس بات پر جو انہوں نے کی ہی نہ ہو، تو یقیناً انہوں نے بہتان اور بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی عزت، جان اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جب حضور نے حرام کر دیا، یعنی حرام سے کیا مراد ہے کہ کسی کی عزت، یعنی کسی کی عزت کو چھالنا مت، کسی کی بے عزتی مت کرنا، جان مت لینا کسی کا ناحق مال مت کھانا، یہ سب کچھ حرام کیا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی سب ہو رہا ہے۔ آج چار بندوں میں بیٹھ کے ہم اپنے بڑوں کو، ہم اپنے چھوٹوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ان کی عزت ہماری عزت ہے، نہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ ہم اب غور کیجئے کہ جب ہم کسی جھوٹے کی بات پر یقین کرتے ہیں نا اور سچ بولنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہم خود بھی جھوٹے بن جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، اور سننے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سننے والا تو صبر کر جاتا ہے نا، لیکن جب بولنے والا اور الزام تراشی کرنے والے پر اللہ کی لاٹھی جب وہ اترتی ہے نا، تو پھر اس چیز کا جو ہے نا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بس کسی پر بہتان نہ لگائیں، کسی پر الزام تراشی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے۔ اور اگر آپ نے کسی پر بہتان لگایا ہے تو سچی توبہ کر لیں اور قرآن کو تھام لیں، کیونکہ جس نے رب پر چھوڑ دیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس نے رب پر ہی نہ چھوڑا تو اسے کیا ملے گا۔ اور یقین کریں، یہ میرا اپنا آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب ہم رب پر چھوڑتے ہیں نا، ایک معاملہ ہم نے اپنے رب پر جب چھوڑ دیا نا، تو دلی سکون اور اطمینان اتنا ہمیں ملتا ہے، ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ذہنی طور پر بھی، کہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ بھئی اس معاملے کو ہم آگے کس طرح بڑھائیں۔ یہ بات اس طرح تھی، فلانے بندے نے میرے بارے میں اس طرح کہا، اب میں کیا کروں گا، میں نے تو یہ بات کی بھی نہیں تھی، اس کی بڑی ٹینشن ہوتی تھی۔ لیکن جب سے رب پر چھوڑنا شروع کیا ہے تو اس کا کرم دیکھا ہے، اس کا فضل دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، تو واقعی الحمدللہ حالات بدلتے دیکھے ہیں۔ جب رب پر چھوڑیں گی نا تو رب تھوڑا سا تو آزمائے گا، لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا، اسی میں انسان کی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، اپنے لیے کچھ کریں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ کریں، قرآن سیکھیں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، سکھائیں۔ چھوڑ دیں جو مذاق اڑاتا ہے، چھوڑ دیں جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دیں، ان سب لوگوں کو چھوڑ دیں، اپنے رب کو راضی کیجئے۔ آپ کے پاس آپ کی قبر میں لوگوں نے نہیں آنا، آپ کی قبر میں لوگوں نے نہیں اتر کے آپ کے جگہ پر کوئی بھی حساب کتاب نہیں دے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد کیا پتہ ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اپنا آخرت
کا جو ایک ذریعہ ہے نا اپنی قبر کو سنوارنے کا، اپنی قبر کو ایک لائٹننگ دینے کا، اپنی قبر کو روشن کرنے کا، اس میں باغ لگانے کا ذریعہ آپ خود بنیں، لوگوں کو مت بنائیں۔ آج کل کوئی بھی نہیں بنتا، آج کل کوئی بھی آپ کی قبر کو روشن کرنے نہیں آئے گا، کوئی پتہ نہیں فاتحہ پڑھنے بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں قبر نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں کفن نصیب کرے، یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، اور قسمت والوں کو ہی قبر اور کفن بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے واقعات، ایسی خبروں سے کہ استغفر اللہ، ایسی خبریں ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، کفن نہیں نصیب ہو رہا، قبر۔ تو خدارا اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں کو مت دیکھیں کہ 4 لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا تو کام ہے کہنا، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، بس ہم نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ بس مذاق اڑاتے ہیں تو بے شک اڑائیں، آپ نے کیا کرنا ہے، رب پر چھوڑنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے گا ان مذاق اڑانے والوں کا بھی جو میرا رب حال کرتا ہے نا، بے شک اللہ پاک کی ذات اپنے بندے کے لیے بڑی غفور الرحیم ہے، بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان ہے۔ جب اللہ پاک کے آگے بندہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، کہ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے مجھ پر رحم فرما، تو اللہ پاک اس بندے کی بڑے قریب ہو کر سنتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو غیبت کرنے سے بچائے، چغلیاں کرنے سے بچائے، گالی گلوچ سے بچائے، ایک دوسرے پر بہتان اور الزام تراشی لگانے سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بغض کینے سے بچائے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں قرآن کی روشنی ڈالے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے، ہمارے دل کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ آئیے میرے ساتھ قرآن سیکھیے، قرآن کو تھام لیجئے، قرآن کو تھام لیجئے، اور میرا رب گواہ رہے گا اس بات کا کہ میں لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دیتی ہوں، میرا رب اس بات کا گواہ رہے گا۔ آخر میں بس ایک شعر کہہ کے اس ویڈیو کو ختم کروں گی۔ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں، وہاں بھی آپ رکھ لیجیے گا عزت یا رسول اللہ۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہاری ہوں، تمہاری ہوں، تمہاری